تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ بھی باواز بلند محبت اور شوق کے ساتھ بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ العصر 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر سی صورت ہے، بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت، پھر تیسری آیت تھوڑی سی بڑی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر سی سورہ مبارکہ ہے، مختصر مگر ہماری زندگی کا، ہماری کامیابی کا، کامرانی کا، خوش بختی اور سعادت کا بہترین اصول، زندگی گزارنے کا بہترین اصول فراہم کرتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ ایک صورت پر بندہ حقیقی معنی میں تدبر کرنے پر کامیاب ہو جائے اور اس پر عمل کر لے تو دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے یہ ایک صورت ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی روایت میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مکی زندگی میں جب ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز ایک قسم سے ہو رہا ہے، فرمایا والعصر، عصر کی قسم۔ اب عصر سے کیا مراد ہے، اس بارے میں 4 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ عصر کی مراد نماز عصر ہے، یعنی نماز عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ والعصر، نماز عصر کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ضرور خسارے میں، گھاٹے میں ہے، تباہی میں ہے، بربادی میں ہے، ہلاکت میں ہے، نقصان میں ہے۔ عصر سے ایک مراد کیا ہے، نماز عصر، اس لیے کہ نماز عصر بہت نازک وقت میں آتی ہے۔ ادھر کام کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، دکانداری کو سمیٹنا ہوتا ہے، سامان وغیرہ کو سمیٹنا ہوتا ہے، ادھر گاہک کا رش بڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر گھر بھی پہنچنا ہوتا ہے، گھر کے لیے سامان بھی لے کر جانا ہوتا ہے، اور ادھر دکان کا کام بڑھ رہا ہوتا ہے، اور نماز عصر کا وقت بھی قلیل ہوتا ہے۔ نماز عصر بڑے نازک وقت میں آتی ہے، تو رب تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے فرمایا نماز عصر کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں۔ ایک تو عصر سے یہ مراد، اور دوسری مراد عصر سے مراد ہے وقت عصر۔ عصر کا جو وقت ہے، جس وقت سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سورج ڈھل رہا ہوتا ہے، تو یہ انسان کو تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، یہ شعور دلا رہا ہوتا ہے، یہ اسے اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ آج دن کا سورج غروب ہو رہا ہے، اسی طرح تیری زندگی کا سورج بھی عنقریب غروب ہو جائے گا، یہ سانس کی مالا عنقریب ٹوٹ جائے گی، اور یہ زندگی کا جو رشتہ ہے، یہ رشتہ حیات ہے، یہ منقطع ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جلدی کر تیری زندگی کیا ہے، یہی سانس
سانس تو ہیں کہ اگر رک جائیں تو تیرے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیت کا حصہ تلاوت فرمایا، انما نعد لهم عدا۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ہم ان کی گنتی پوری کرتے ہیں، لیکن امام غزالی علی رحمت اللہ الوالی نے اس کی مراد یوں بیان کی کہ ان کی گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے۔ جیسے یہ سانسوں کی گنتی پوری ہوگی رشتہ حیات منقطع ہو جائے گا۔ یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر پھر بھی بیدار نہیں ہوتا۔ تو والعصر سے مراد وقت عصر ہے، کیونکہ اس میں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، جو ہمیں یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح آج یہ دن کا سورج ڈوب رہا ہے، اسی طرح ایک نہ ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا۔ اور ایک مراد اس سے زمانہ ہے، والعصر، عصر سے مراد زمانہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ اس بات پر جو آگے آ رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، اس پر زمانہ خود یہ بہت بڑا گواہ ہے۔ خود زمانہ بہت بڑا گواہ ہے۔ اس زمانے کی آنکھ نے بڑے بڑے سلطانوں کو تخت پر بھی دیکھا ہے، اور ان کے تخت کو پلٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان کے تاج اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کی خاک اڑتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو پھانسیوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی سلطنتوں کو ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ زمانہ یہ بہت بڑا گواہ ہے انسان کے خسارے پر، کہ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے، ان کا نام لینے والا آج کوئی باقی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے نمرود، یہ سب چلے گئے۔ وہ سمجھتے تھے ہم خدا ہیں، سب کچھ ہمارے قبضے میں ہے، یہ مال و دولت کے ہم وہ مالک ہیں، ہر چیز ہمارے قبضے میں ہے، ہم لوگوں کے خون سے کھیلیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم ان کی گردنوں سے کاٹ کاٹ کے مینار بنا دیں گے، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، ہم ان کے گھروں میں بچوں کو ذبح کروا دیں گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے گھروں میں بچوں کو ذبح کروا دیا۔ ان کا نام آج مٹ گیا، غرق ہو گیا۔ جب غرق ہو رہا تھا اس وقت وہ اپنی خدائی بھول گیا، اپنی حکمرانی بھول گیا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایمان لانے کو تیار ہو گیا کہ مولا میں ایمان لانے کو تیار ہوں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آن ابھی ایمان لائے گا، وقد عصیت قبل، پہلے تو نافرمانی کرتا رہا، پہلے تو خدائی کے دعوے کرتا رہا، پہلے تو ظلم و ستم کرتا رہا، پہلے تو بچے ذبح کرواتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس وقت کی توبہ کو، اس کے ایمان لانے والی بات کو قبول نہیں فرمایا، کیونکہ کفر سے توبہ علامات موت دیکھنے سے پہلے ہو سکتی ہے، اور گناہ سے توبہ علامات موت دیکھنے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، مگر زندگی میں علامات موت نظر آ گئی مگر ابھی بھی زندگی باقی ہے، تو گناہ سے، عام دوسرے گناہوں سے توبہ ہو سکتی ہے، مگر کفر سے توبہ علامات موت دیکھنے سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ علامات موت دیکھنے کے بعد اگر کوئی کفر کو چھوڑے گا تو اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ تو عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، والعصر یعنی مطلق زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ کیوں قسم فرمائی زمانے کی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا گواہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، تو اس وقت روم کا شہنشاہ کون تھا؟ نام بتا دیں آپ، نہیں بتا پا رہے؟ ایران میں 150 حکمران ایک خاندان کے سینکڑوں سال تک سلطنت کرتے رہے، اہل ساسان تقریباً 150، ایک ہی خاندان کے ایک بادشاہ نے اپنی حکومت کی، اس کی زندگی پوری چلا گیا، پھر اسی خاندان کا دوسرا، پھر اسی خاندان کا دوسرا، کئی سو سال تک ایک ہی خاندان کی حکومت رہی،
لیکن آج ہمیں ان میں سے کسی بھی سلطان یا کسی بھی حکمران کا نام معلوم نہیں۔ اور میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو روم کے اس وقت کے بادشاہ کا تو نام نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ حضرت بلال حبشی۔ بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے، مسلمانوں کے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ چوتھی جو مراد ہے وہ کیا مراد ہے کہ زمانے سے مراد خود نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ تمام زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے، یعنی اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے کہ بڑے بڑے تخت والے ان کے نام مٹ گئے، لیکن جو تمہارے زمانے سے جڑا ہوا تھا حبشی، تھا کالا، لیکن اس کا نام نہ مٹا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی فنا ہوا، شہنشاہ فنا ہو گیا، اس کے نام کو کوئی بقا حاصل نہ ہوئی، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو خاص زمانہ مراد ہے، کیوں حضور علیہ السلام کا وہ خاص زمانہ کیوں مراد ہے؟ کیونکہ اس وقت انسان بلندی کمال پر تھا، اپنے عروج پر تھا، اخلاق کی بلندیوں پر تھا، بہت ہی عمدہ انسان تھا۔ اس وقت کا انسان بہت اعلیٰ انسان ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے ایک سری دوسرے صحابی کے گھر پر اس لیے بھیجی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، وہ مجھ سے زیادہ غریب ہیں، ان کو ضرورت ہوگی۔ انہوں نے یہ خیال کر کے اِشارہ کرتے ہوئے ان کے گھر بھجوائی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ فلاں صحابی کو زیادہ ضرورت ہو، انہوں نے ان کے گھر پہ بھجوا دی۔ یوں کرتے کرتے ایک نے دوسرے کو زیادہ ضرورت مند سمجھ کر اس کے گھر بھجوا دی، دوسرے نے تیسرے کے، تیسرے نے چوتھے کے، یوں 7 گھروں سے ہو کر وہ سری دوبارہ اسی صحابی کے گھر پر آ گئی کہ جہاں سے وہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ تو خاص زمانے کی قسم، اے محبوب تمہارے خاص زمانے کی قسم، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ بچے گا کون؟ جو تمہارے دامن سے لپٹ جائے گا۔ بچے گا کون؟ جو حضور علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائے گا، ان کے دامن سے لپٹ جائے گا۔ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے اس کے جو ایمان لائے۔ ایمان 2 نسبتوں کا نام ہے، ایک اللہ سے نسبت، ایک رسول سے نسبت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ سے بندگی والی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غلامی والی نسبت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندگی والی نسبت ہوگی تو جھوٹی بندگیوں سے نجات مل جائے گی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی غلامی والا رشتہ ہوگا، حضور علیہ السلام سے غلامی والی نسبت ہوگی، تو پھر دیگر غلامیوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دیگر لوگوں کو سلوٹ مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، دیگر لوگوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ کسی شاعر نے تو بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے، واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے، پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو گئے۔ محشر میں بھی انشاءاللہ عز و جل وہ بآسانی ہر مرحلے سے گزر جائے گا۔ جبھی تو کسی نے کہا کہ دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے وہ جو تیرے دامن سے بندھا ہو۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، لیکن انسان اپنا خسارہ ماننے کو تیار نہیں۔ انسان کہتا ہے پہلے تو میرے پاس جو جوڑے ہوتے تھے ان پہ پیوند لگا ہوتا تھا،
دو چار جوڑے ہوتے تھے، پورے سال انہی پر گزارا کرنا ہوتا تھا، عید پر بھی نیا جوڑا بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ اب تو ہر تقریب میں، ہر فنکشن کے اندر نیا جوڑا ملتا ہے، اور اتنے جوڑے تیار ہوتے ہیں کہ موسم گزر جاتا ہے لیکن ان سب کا نمبر نہیں آتا، ان سب کی باری نہیں آتی۔ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، پہلے میں تو کسی کا ملازم تھا، آج میرا اپنا کاروبار ہے، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ ارے میں تو جہاز میں آسمانوں پر اڑتا ہوں، آج تو میں ہواؤں کا سینہ چیر رہا ہوں، آج تو میں سمندر کی تہ میں اتر رہا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ میں نے تو ستاروں پر تمندے ڈالنی ہیں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو چاند پر پہنچ گیا ہوں۔ انسان تو یہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسان خسارے میں ہے۔ چاہے یہ آسمان پر اڑتا ہے مگر اسے اپنے من کی دنیا سے واقفیت حاصل نہیں ہے، چاہے یہ سمندر کی تہ میں نکل جاتا ہے لیکن اسے اپنے پڑوسی کی حال کی خبر نہیں ہوتی، کن مشکلات میں ہے، کن پریشانیوں کا شکار ہے، تو انسان خسارے میں نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بزرگ کا قول ذکر فرمایا، کس طرح سے انسان خسارے میں وہ سوچتے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو پھٹے کے اوپر برف لگا کر یہ صدا لگاتے ہوئے سنا کہ ارحموا من یذوب رأس مالہ، کہ اس شخص پر رحم کرو لوگو، اس شخص پر رحم کرو کہ جس کا رأس المال، اصل سرمایہ، اصل پونجی پگھل رہی ہے، یہ برف پگھل رہا ہے، یہ اصل پونجی پگھل رہی ہے، اس پر رحم کرو۔ اگر یہ پگھل گیا تو اس کی اصل سرمایہ ہی چلا جائے گا، نفع کیا کمائے گا؟ جو اس نے خرچ کر رکھا ہے وہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، وہی اس کا برباد ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ انسان کا اصل سرمایہ، اصل پونجی ہے، یہ مسلسل گھٹ رہی ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کیا کما رہا ہے؟ تو یہ جب غافل کچھ نہیں کما رہا ہوگا تو یہ خسارے میں نہیں ہے تو اور کیا۔ ہر سانس یہ پگھل رہا ہے ایک برف کی طرح، یہ سمجھ لو کہ جس طرح ایک مٹکا ہو، اس میں سوراخ ہو، قطرہ قطرہ پانی اس سے نکل رہا ہو تو وہ برباد ہو جائے گا، وہ پانی ضائع ہو جائے گا اور وہ مٹکا خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی یہ سانسیں نکل رہی ہیں، بالآخر اس کی سانسیں ختم ہو جائے گی، یہ صرف ایک مردہ جسم رہ جائے گا۔ تو یہ اگر اس کے بدلے میں غافل انسان غفلت کا شکار ہے تو یہ ہلاکت میں نہیں ہے، بربادی میں نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہاں جو کامل مومن ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو وہ شخص خسارے میں نہیں، وہ کامیاب ہے۔ اس کی سانسیں یوں سمجھیں کہ جیسے کسی پھول وغیرہ کا عرق نکالا جاتا ہے بوتل کے اندر، وہ بوتل میں جمع ہوتا رہتا ہے، پھر وہ کسی کو شفا دینے کے کام آتا ہے، پنساری کو مال کی صورت میں نفع دیتا ہے۔ اسی طرح جو نیک مومن ہے اس کی سانسیں خزانہ الہی عز و جل میں جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن اسے یہ کام آئیں گے۔ تو انسان خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ اور اس کامیابی کو پانے کے طریقے کیا ہیں وہ اس صورت میں بیان کر دیا گیا سورہ عصر کی اگلی آیت میں کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔